پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں، نواز شریف کے یار خیاس پہ ایف آئی اے نے ہاتھ ڈال دیا۔ اچھا یہ نہیں بتاؤں گا کہ کس نے مجھے کیا تحفہ دیا، جتنے مرضی پٹاخے چلانے ہیں، ہماری اپنی حکومت ہے۔ آج بڑی خبریں ہیں، عمران خان سے نواز شریف اور نواز شریف سے میاں منشا تک، پھر اعظم سواتی کے بعد پرویز خٹک بھی خبروں میں ان ہو گئے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ، کرپشن، لوٹ مار کے آل شریف جو ہے نا یہ گرو ہیں۔ اب اطلاعات کے مطابق شریف فیملی کے کار خاص، حصے دار، جانی یار، منی لانڈرنگ کے بے تاج بادشاہ، جسے دنیا میں میاں منشا کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ اس وقت سخت مشکل میں پھنس چکے ہیں، کیونکہ ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں۔ ابھی کالے کرتوت دنیا کے سامنے آ گئے ہیں۔ ایف آئی اے نے کافی تحقیقات کے بعد ایسی چیزیں کھٹی کر دی ہیں کہ جن کے بعد اب تو نہ شریفوں کا بچنا ممکن ہے اور نہ ہی ان کے فرنٹ مین اور حصے دار یعنی میاں منشا کا، کیونکہ اتنے بڑے ثبوتوں کو تو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ رہا معاملہ میاں نواز شریف کا، وہ تو پہلے ہی مجرم ہے۔ تو ایف آئی اے نے جو لیگل نوٹس بھجوایا ہے، اس کے مطابق رمضان شوگر ملز اور دیگر فیملی کی شوگر ملز میں منی لانڈرنگ کے ذریعے اربوں روپے ہیر پھیر کر کے قومی خزانے کو بے انتہا نقصان پہنچایا گیا۔ اب اس نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے کے وہ افسران کہ جن کو اس گینگ نے اس جرم عظیم کو تکمیل کے مراحل تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا، اب وہ بھی کٹہرے میں لائے جائیں گے۔ یعنی اس نوٹس میں ان افسران کے نام اور عہدے بھی بیان کر دیے گئے، اور اس نوٹس میں میاں منشا سے کہا گیا کہ منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت آپ پہ جرم ثابت ہوتا ہے، لہٰذا قانون کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ اب نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نے تفتیش میں بھی انکشاف کیا تھا کہ غیر ملکی اثاثے شہزاد سلیم کے پاس محفوظ ہیں۔ چونیا پاور، نشاط پاور سے قومی خزانے کو 80 ارب کا نقصان پہنچایا گیا، اور دونوں پاور پلانٹس نشاط گروپ کی ملکیت ہے۔ میاں منشا اور ان کے بیٹوں پہ منی لانڈرنگ کا الزام بھی ہے۔ میاں منشا نے 2010 میں برطانیہ میں سینٹ جیمز ہوٹل اینڈ کلب خریدا، اس کی خریداری کے لیے انہوں نے کروڑوں پاؤنڈ غیر قانونی طریقے سے برطانیہ بھیجے، اور میاں منشا کے خلاف پاکستانی ورکر پارٹی کے چیئرمین فاروق سلیریہ نے گزشتہ برس بھی ایک درخواست نیب میں دائر کی، جس میں کہا گیا تھا کہ میاں منشا نے $95 ملین منی لانڈرنگ کر کے پاکستان سے برطانیہ منتقل کیے۔ اب ایم سی بی، نشاط گروپ، ڈی جی خان سیمنٹ، آدم جی انشورنس اور نشاط پارک کمپنیاں میاں منشا کی ملکیت ہے، اور نیب نے گزشتہ سال جون میں میاں محمد منشا کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات بھی شروع کی تھی۔ ویسے نیب سے تو مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے، ساتھ ہی احتساب کے جتنے بھی ادارے تھے وہ تو زمین بوس ہوتے دکھائی دیتے، پر میاں منشا مشکل کا ضرور شکار ہے۔ مگر اس کہانی میں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ طاقتور لوگ کسی نہ کسی طرح کسی بھی سٹیج پہ جا کے اس قانون کے جالے کو پھاڑ کر سزا و جزا کے عمل سے بچ نکلتے ہیں، کیونکہ اس ملک کا نظام ہی کچھ ایسا بن چکا ہے جس کے بارے ڈاکٹر طاہر القادری تو بڑی کھلی الفاظ میں کہتے ہیں کہ نظام سے کوئی بہتری کی امید نہیں ہے، حقیقی نظام تبدیلی ہے، نظام کی تبدیلی سے ہی آئے گا، کیونکہ جو پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے اس کو کردار و گفتار اس کا مختلف ہوتا ہے، جیسے ان کو اقتدار ملتا ہے ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں ماضی میں کیا کیا کہا کرتے تھے، کیوں کہا کرتے تھے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تبدیلی سرکار آنے کے باوجود اس ملک میں ایک نہیں دو پاکستان ہیں۔ اس نئے پاکستان میں حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کو بیرون ملک سے ملنے والے تحائف کی تفصیلات دینے سے انکار کر دیا، جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف تو توشہ خانہ ریفرنس چل رہے ہیں۔ کابینہ ڈویژن نے انفارمیشن کمیشن آف پاکستان کا شہری اس کو وزیر اعظم کے تحائف کی تفصیلات دینے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عتیق الرحمان صدیقی نے عدالت میں کہا کہ حکومت نے عمران خان کو بطور وزیر اعظم ملنے والے تحائف کلاسیفائیڈ ہے، ساتھ ہی موقف اپنایا کہ سربراہان مملکت کے درمیان تحائف کا تبادلہ بین الریاستی تعلقات کا عکاس ہوتا ہے۔ ایسے تحائف کی تفصیلات کے اجرا سے میڈیا ہائپ اور غیر ضروری خبریں پھیلیں گی، بے بنیاد خبریں پھیلانے سے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر ہوں گے، جبکہ ملکی وقار بھی مجروح ہوگا۔ میں نے پہلی بار سنا ہے کہ تحائف یا تحفے بھی کلاسیفائیڈ ہوتے ہیں۔ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسی کوئی مثال ہے تو نیچے کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تحریک انصاف جواب دہی اور شفافیت سے ڈرتی کیوں ہے، اور ڈر کیوں رہی ہے، حالانکہ نئے پاکستان کے حوالے سے عمران خان کی جتنی تقریریں میں سن چکا ہوں اس کے مطابق تو یہ سلسلہ نئے پاکستان میں چل ہی نہیں سکتا۔ حقیقت میں عمران خان ریاست مدینہ اور فلاحی ریاست کی جتنی باتیں کیا کرتے تھے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صرف باتیں ہی ثابت ہو رہی ہے۔ اب جو کابینہ ڈویژن کہہ رہی ہے کہ تحائف کی تفصیلات بتانے سے پاکستان کے ملکوں کے درمیان تعلقات متاثر ہوں گے، تو یہ وہی حکومت ہے جس نے گزشتہ سال ماضی کی حکومتوں کو بیرون ممالک دورے کے دوران
ملنے والے تحائف کی نیلامی کا فیصلہ کیا تھا. پتہ نہیں نیا پاکستان بنانے والے احتساب سے کیوں اتنے خوفزدہ ہیں. سچ یہ ہے کہ دوسروں کی باری پر یہ انقلابی بن جاتے ہیں. پھر پتہ نہیں وہ کون سے ملک ہیں کہ تحائف کی تفصیلات سامنے آنے سے ہمارے ان ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. مزے کی بات ہے کہ اعظم سواتی مخالفوں کے راز سے پردے تو خوب اٹھا رہے ہیں. ساتھ شبلی فراز کو اپوزیشن کی کروڑوں کی گھڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں، پر اپنا گریبان اس حکومت کو دکھائی نہیں دیتا. وہاں یہ نہیں جھانک سکتے. اب ایک قانون کی بالادستی کی بات کرنے والی تحریک انصاف کے رہنما اور وزیر دفاع خود ہی قانون کی عملداری کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں. دراصل نوشہرہ تحریک انصاف کا گڑھ اور وزیر دفاع پرویز خٹک کا آبائی علاقہ ہے. پرویز خٹک ایک روز پہلے اپنے حلقہ انتخاب میں جلسہ کر رہے تھے. جلسے کے اختتام پہ ان کے کارکنوں نے آتش بازی کی. پولیس نے آتش بازی رکوا دی. تعجب تب ہوا جب پرویز خٹک نے ورکرز کی حوصلہ افزائی کرتے اسٹیج سے اعلان کیا کہ آتش بازی کیوں روکی گئی ہے. آتش بازی کی جائے، کسی افسر کی پرواہ نہ کریں، میں یہاں موجود ہوں، دیکھتا ہوں کیسے آتش بازی کو روکا جاتا ہے. تو یہ ہے جناب وہ صاف چلی شفاف چلی، دو نہیں ایک پاکستان. جب عمران خان آئے گا، عمران خان بنے گا نیا پاکستان. روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رہے. آپ ان کے ذرا الیکشن سے پہلے کے نعرے دیکھیں اور آپ حرکتیں دیکھیں. یہ اپنے ہی لگائے ہوئے نعرے، کئی بھی باتیں دیے ہوئے منشور سے مذاق کر رہے ہیں. اب جب عوام ان کو جنرل الیکشن میں جھٹکا دیں گے تو جیسے اس عوام نے تبدیلی سرکار کو ہر ضمنی الیکشن اور حالیہ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں جھٹکا دیا ہے تو یہ دھاندلی کا شور مچانا شروع کر دیں گے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری ایک سیاسی تاریخ ہے جو بتاتی ہے کہ چوتھے سال میں نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی بھی سویلین حکومت بند گلی میں پھنس جاتی ہے. اور جب یہ حکومت ہر کام اپنے ہاتھ سے خود ہی خراب کر رہی ہو. anyway محمد خان جنیجو، یوسف رضا گیلانی، میاں نواز شریف چوتھے سال بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ماضی کی تمام سویلین گورنمنٹ کی طرح اب عمران خان حکومت بھی چوتھا سال شروع ہوتے ہی بند گلی کے اندر دھنستی جا رہی ہے. حکومت کے اہم وزراء ضرورت سے زیادہ اعتماد کا شکار ہیں. انہوں نے کئی سیاسی اور غیر سیاسی محاذ کھول لی ہیں. اس وقت میڈیا اور الیکشن کمیشن کے محاذ غیر سیاسی اور غیر ضروری ہے. میڈیا کو کنٹرول کرنے کے چکر میں الٹا نقصان ہوتا نظر آنا شروع ہو گیا کہ اس معاملے پر حکومت کے حامیوں نے بھی حکومت کے خلاف بندوقیں تان لی ہیں. دوسرا یہ خواہش تو مجھے لگتا ہے کہ حسرت ہی نہ رہ جائے لیکن مان بھی لیا جائے کہ اگر زور زبردستی سے الیکٹرانک ووٹنگ کروا بھی لی گئی تو وہ قدر مچے گا کہ اسے سنبھالنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا. پھر یہ مہنگائی، بے روزگاری نے حکومت کو ان علاقوں میں بھی غیر مقبول بنا دیا جو پی ٹی آئی کی جیت کا نشان سمجھے جاتے تھے. یوں پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے کئی وزراء فرانس کی ملکہ میری بنتے جا رہے ہیں کہ روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لو. بجلی کے بلز پر ایڈوانس انکم ٹیکس 5 تا 35% کا صدارتی آرڈیننس عمران حکومت کو بہت غیر مقبول بنا دے گا. پاکستان اس سے پہلے بھی IMF سے معاہدے کرتا رہا لیکن اتنی ظالم شرائط والا معاہدہ پی ٹی آئی حکومت نے کیا ہے جس کے بعد بجلی اور گیس پاکستانی عوام کے لیے ایک ڈرانا خواب بن چکی ہے. یوں IMF معاہدہ پاکستانی عوام کے سر پہ ایٹم بم کی طرح پھٹا ہے. مجھے تو لگتا ہے کپتان کو بہت پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے دور حکومت میں عوام کو کوئی اچھی خبر نہیں ملنی، اس لیے انہوں نے پہلے ہی نصیحت کر دی تھی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پر اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.